الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے، اور جیسا کہ قبلہ محترم نے فرمایا کہ دو روایتیں ہیں، ایک جو ہے وہ 15 شوال کی ہے اور ایک جو ہے 25 شوال کی ہے۔ تو اس طرح سے دونوں تاریخوں کو ہی امام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ 15 سے لے کر 25 تک، یعنی یہ 10 دن جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ مسلسل ہوتا رہے، تاکہ یہ عشرۂ صادقیہ بھی انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ ہو جائے، تاکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پوری طرح اجاگر کیا جائے، ان کی جو دینی خدمات ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، ان کے شاگردوں کے حوالے سے بات کی جائے، اور انہوں نے جو فقہ محمدی ہے، فقہ علوی ہے، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزید روشن کیا اور مزید آگے بڑھایا، اس کا نام فقہ جعفریہ ہو گیا۔ حقیقت میں تو یہ وہی فقہ محمدیہ ہے، فقہ علویہ ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا نام مبارک جعفر ہے، اور ان کے معروف جو لقب ہے ان کا صادق ہے، اور یہ بھی کتنا حسن اتفاق کہیں یا قدرت کا انتظام کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی 17 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ان کا بھی لقب امین اور صادق تھا، اور امام جعفر صادق کا بھی لقب صادق تھا۔ تو یہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حقیقت میں یہی وہ صادقین کا گروہ ہے، جو معصومین کا گروہ ہے، کہ جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کی والدہ گرامی حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، اور آپ کے وقت کے جو حاکم تھے ان میں حشام بن عبد الملک، صفا، منصور عباسی جو ہے، اور منصور دوانکی۔ تو اس طرح سے آپ کے دوران امامت میں یعنی بنی امیہ کی حکومت بھی تھی، اور بنی امیہ کی حکومت کو زوال آیا اور نئی حکومت تشکیل ہوئی، وہ تھی بنی عباس کی۔ تو یہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ایک کو زوال ہوا اور دوسری معرض وجود میں آئی، اور آپ کی تاریخ شہادت جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے 15 ماہ شوال 148 ہجری یا 25 شوال، تو 148 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کا سبب جو ہے وہ زہر ہے جو منصور دوانکی خلیفہ عباسی، جو دوسرا خلیفہ عباسی تھا، اس کے کہنے پر آپ کو زہر دی گئی ہے، اور آپ جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں آپ کی قبر اطہر ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ سلسلہ عصمت و طہارت کی 8ویں کڑی ہیں، اور آسمان ولایت و امامت کے 6 تاجدار ہیں۔ آپ 31 سال کے تھے جب بظاہر آپ کو عہدہ امامت سنبھالنا پڑا۔ امام کا دور امامت جو ہے وہ 34 برس ہے۔ تو اس 34 برس کے دور میں آپ نے جو دینی اور علمی اور فقہی اور کلامی اور تفسیری لحاظ سے جو آپ نے کام کیا ہے وہ بے مثال ہے۔
آپ نے اپنے دور امامت میں خالص محمدی اسلام امت اسلامی تک پہنچایا۔ بنی امیہ کے دور میں بہت ساری خرافات اور بدعتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ امام نے بنی امیہ کی جھوٹ کو آشکار کیا، بدعتوں کی نشاندہی کی، اور خالص جو شریعت اور محمدی اسلام تھا اس کو لوگوں تک پیش کیا، اور قرآن و اطرت کے پاکیزہ ہاؤس سے لوگوں کو سیراب کیا۔ اور آپ نے اس کام کے لیے مسجد نبوی جو ہے اس کو انتخاب کیا۔ تو آپ نے گویا ایک آج کے حوالے سے کہیں تو گویا آپ نے ایک اوپن اسلامی یونیورسٹی قائم کر دی کہ جس میں تقریباً جو ہے 4,000 سے زیادہ جو ہیں آپ کے شاگرد تھے، اور جس میں لوگ جو ہیں آپ سے پاس آتے تھے، آپ سے کسب فیض حاصل کرتے تھے۔ تو حقیقت میں تو محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لگایا ہوا پودا تھا اسی کو آپ نے مزید اتنا تناور درخت کر دیا کہ جو وسعت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنا کسی اور امام کو موقع بھی نہیں مل سکا، چونکہ ایک تو یہ ہے کہ امام کے دور میں حالات بھی بہتر ہو گئے، وہ اس لحاظ سے کہ چونکہ بنی امیہ کی حکومت کو زوال ہو رہا تھا، اور بنی عباس کے لوگ جو ہیں مختلف جگہ پہ ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کر رہے تھے، اور وہ نئی حکومت قائم کرنے کے لیے کئی جگہوں پر محاذ کھلے ہوئے تھے۔ تو بنی امیہ کے لوگ جو تھے ان کی زیادہ تر نظریں جو ہیں وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور وہ جو بنی عباس کے لوگ اور ان کے حمایتی جس طریقے سے حکومت کو گرانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تو انہوں نے فوکس ادھر کیا ہوا تھا۔ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ ایک موقع ملا کہ آپ جو ہیں آپ اسلام کو حقیقی معنی میں لوگوں میں پیش کریں۔